فضائل قرآن حدیث نمبر 22، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر تلاوت کلام پاک اور اس کا دور نہیں کرتی مگر ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں اور حق تعالی شانہ ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں مکاتب اور مدرسوں کی خاص فضیلت ذکر فرمائی گئی جو بہت سی انواع و اکرام کو شامل ہے۔ اس میں سے ہر اکرام ایسا ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں اگر کوئی شخص اپنی تمام عمر خرچ کر دے تب بھی ارزاں ہے۔ پھر چاہے جائے کہ ایسے متعدد انعامات فرمائے جائیں، بالخصوص آخری فضیلت آقا کے دربار میں ذکر محبوب کی مجلس میں یاد ایک ایسی نعمت ہے جس کا مقابلہ کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی۔ سکینہ کا نازل ہونا متعدد روایات میں وارد ہوا ہے۔ اس کے مصداق میں مشائخ حدیث کے چند قول ہیں، لیکن ان میں کوئی ایسا اختلاف نہیں جس سے آپس میں کچھ تعارض ہو، بلکہ سب کا مجموعہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سکینہ کی تفسیر یہ نقل کی گئی کہ وہ ایک خاص ہوا ہے جس کا چہرہ انسان کے چہرے جیسا ہوتا ہے۔ علامہ سودی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ وہ جنت کے ایک تشت کا نام ہے جو سونے کا ہوتا ہے اور اس میں انبیاء علیہم السلام کے قلوب کو غسل دیا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ خاص رحمت ہے۔ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پسند کیا ہے اور اس سے سکون قلب مراد ہے۔ بعض نے کہا طمانینت مراد ہے۔ بعض نے اس کی تفسیر وقار سے کی ہے تو کسی نے ملائکہ سے، بعض نے اور بھی اقوال کہے ہیں۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے فتح الباری میں یہ ہے کہ سکینہ کا اطلاق سب پر آتا ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو جامع ہے طمانینت و رحمت وغیرہ کو اور ملائکہ کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ کلام اللہ شریف میں ارشاد ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ فتح آیت نمبر 4۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے فیہ سکینۃ من ربکم، سورہ بقرہ 248 آیت۔ غرض متعدد آیات میں اس کا ذکر ہے اور متعدد احادیث اور روایت میں اس کی بشارت فرمائی گئی ہے۔ احیاء میں نقل کیا گیا ہے کہ ابن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی عزیز سے اس کے ساتھ افطار کا وعدہ کیا مگر دوسرے روز صبح کے وقت پہنچے۔ انہوں نے شکایت کی تو کہا کہ اگر میرا تم سے وعدہ نہ ہوتا تو ہرگز نہ بتلاتا کہ کیا معنی پیش آیا۔ مجھے اتفاقاً دیر ہو گئی تھی، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا۔ خیال ہوا کہ وتر بھی ساتھ ہی پڑھ لوں کہ موت کا اطمینان نہیں، کبھی رات میں مر جاؤں اور ذمے باقی رہ جائیں۔ میں دعائے قنوت پڑھ رہا تھا کہ مجھے جنت کا ایک سبز باغ نظر آیا جس میں ہر نوع کے پھول وغیرہ تھے، اور اس کو دیکھنے میں ایسا مشغول ہوا کہ صبح ہو گئی۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں جو بزرگوں کے حالات میں درج ہیں، لیکن ان کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب ما سوا سے انقطاع ہو جاوے اور اس جانب توجہ کامل ہو جاوے۔ ملائکہ کا ڈھانکنا بھی متعدد روایات میں وارد ہوا ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مفصل قصہ کتب احادیث میں آتا ہے کہ انہوں نے تلاوت کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک ابر سا چھایا ہوا محسوس کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملائکہ تھے اور قرآن شریف سننے کے لیے آئے تھے۔ ملائکہ کے اژدہام کی وجہ سے ابر سا معلوم ہوتے تھے۔ ایک صحابی کو ایک مرتبہ ابر سا محسوس ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینہ تھی، یعنی رحمت جو قرآن شریف کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث مفصل آئی ہے جس میں اور بھی مضامین ہیں۔ آخر میں ایک جملہ اور بھی زیادہ ہے کہ جس شخص کو اس کے برے اعمال رحمت سے دور کرے، اس کا عالی نسب ہونا، اونچے خاندان کا ہونا رحمت کے قریب نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جو شریف النسب ہے مگر فسق و فجور میں مبتلا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس رذیل اور کمزاد مسلمان کی برابری کبھی نہیں کر سکتا جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13۔